السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح ہم نے اخلاقیات کو دیکھا تھا، پھر اخلاقیات میں فردر 2 کیٹیگریز دیکھی تھیں کہ اخلاقیات کیا ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اخلاق حسنہ کی ایک کیٹیگری دیکھی تھی جو تھی تقویٰ۔ تقویٰ کی ڈیفینیشن کو میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی۔ تقویٰ کہتے ہیں اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے خوف سے، اس کے روکے سے رک جانا اور ثواب کی نیت سے نیک کام کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اسی طرح آج ہم نیکسٹ کیٹیگری دیکھیں گے جو ہے سچائی۔ ہم دیکھیں گے کہ سچائی کیا ہے اور کون سے لوگ سچے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ سچائی دل کے اطمینان کو کہتے ہیں، دل کے سکون کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل کو سکون ہوتا ہے، کب انسان کے دل کو سکون ہوتا ہے؟ جب انسان سچ بولتا ہے تب اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، جب انسان سچائی کی راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس چیز میں تمہیں شک ہو، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے، اس چیز کو چھوڑ دو، اور جو چیز تمہیں اطمینان پہنچائے اس چیز کو اختیار کر لو۔ اور یقیناً صدق اطمینان ہے اور کذاب اضطراب ہے، یعنی کہ جو سچائی ہے اس سے دل کو اطمینان پہنچتا ہے، دل کا سکون ہے، اور جو جھوٹ ہے اس سے دل میں بے چینی سی رہتی ہے، اس سے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بات فرمائی کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے اجتناب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں اس کے مختصر ایک حصے کو بیان کروں گی کہ جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضمانت دی کہ میں جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے گا اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں جنت کے درمیان میں ایک مکان کا۔ دیکھیں کتنی ہی خوبصورت خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے درمیان میں ایک مکان بنائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک چیز کو اپنے پلو سے باندھ لینا ہے کہ سچائی دل کا اطمینان ہے، اور ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، جس سے اللہ رب العزت ہمیں ایک مکان دیں گے جنت کے درمیان میں۔ یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سچائی کیا کرتی ہے۔ سچائی انسان کو نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اچھا کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اور وہ اتنا سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے صدیق کہنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور ایک شخص ہے وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو سچا ہے وہ صرف کیا کرے گا؟ نیکی کی دعوت دے گا، اللہ رب العزت کی طرف بلائے گا، نیک کام کرنے کے لیے لوگوں کو کہے گا، یعنی کہ نیک کام کرنے کی دعوت دے گا۔ لیکن جو جھوٹا بندہ ہے وہ ہمیشہ اپنے ایک جھوٹ بولے گا اور اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے گا، جس سے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا اور اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ اور جو سچا ہے وہ سچ کڑوا تو ضرور ہوگا، وہ ایک دفعہ بول تو لے گا
لیکن اس کی نیکسٹ جو آنے والی زندگی ہے، جو اس کی آخرت ہے، وہ سنور جائے گی، کہ لوگ اس کو صادق کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگ صادق کہا کرتے تھے، سچا، امین کہا کرتے تھے، امانت دار۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں سچا کون ہوتا ہے، کون شخص سچا ہے۔ ادھر میں اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کروں گی۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی لوگ ہیں۔ یعنی کہ کون متقی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرتا ہے، یتیموں مسکینوں کی ہیلپ کرتا ہے، اور اچھے کام کرتا ہے، تنگ دستی کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو روکتا نہیں اچھے کام کرنے سے، اور صبر کرتا ہے، تو وہی لوگ کون ہیں؟ سچے ہیں۔ وہی لوگ کون ہیں؟ متقین ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ یہاں پر ذکر کریں گے ایک سچی ماں کا۔ کون سچی ماں؟ حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جو نہایت ہی سچی خاتون تھی، جنہوں نے کسی بھی وقت جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ رب العزت کے پیدا کردہ نیک خاتون تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یہاں پر بھی ایک آیت کوٹ کروں گی۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ان کی سچائی کو بیان کیا کہ اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کی نشانیاں کھول کر بیان کریں ہیں، پھر آپ دیکھیں کدھر سے پھر آئے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ آج حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ رب العزت کے بندے تھے، حضرت مریم اللہ کی بندی تھی، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے اور رسول تھے، ان کو انہوں نے توبہ نعوذ باللہ من ذالک رب کا، خدا کا درجہ دے دیا، جبکہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے۔ اللہ رب العزت کو تو کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو رب ہے جس نے اس پورے جہان کو پیدا کیا، جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، جس نے اس پوری کائنات میں طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے صاف واضح کہا کہ وہ سچی ماں تھی جس نے سچ کہا، صدیقہ تھی وہ، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بھی سچے تھے، تمام انبیاء سچے تھے، جیسے کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ کون سچے تھے؟ حضرت ابراہیم سچے تھے، حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے وہ سچے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام سچے تھے، اور آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا، وہ سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے چھپ کر عبادت کی، چھپ کر، یعنی کہ چھپتے چھپاتے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، اپنی طرف بلایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ارد گرد والوں کو دعوت دو، اعلانیہ دعوت کا جب حکم دیا گیا، تو تب انہوں نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام قبیلے والوں کو بلایا، الگ الگ آواز دی۔ تو جو شخص نہ جا سکا اس نے اپنے کسی غلام کو بھیج دیا یا اپنے کسی خادم کو بھیج دیا۔ تو جب وہ سب اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے وادی میں سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو تم کیا یہ بات سچ مان لو گے؟ تو لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ سچے عبداللہ کے بیٹے ہیں تو ہم کیسے آپ پر جو ہے جھوٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم آپ کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ اس ٹائم پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں، ابھی صرف انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا تو تم مجھے سچ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ صادق ہیں۔ تو تب انہوں نے کہا تھا کہ جان لو میں اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تو کسی اور شخص نے نہیں انہیں کچھ کہا، بلکہ ان کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبہ نعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک اور برباد ہو جائے، اور جو تیرا مال تو نے کمایا ہے وہ تیرے کسی کام نہ آئے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے یہ آیات سورۃ مسد کی نازل کی، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اے ایمان والو، تم ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، جو سچے ہیں، جو دین میں سچے ہیں، جو حق بات کرتے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ یہ ہمارے نبی پر اللہ رب العزت نے آیات نازل کی ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ انبیاء کا، سچے لوگوں کا، جو سچے تھے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ سچے انسان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سچے انسان کا انجام بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اجر عطا کرتے ہیں، جتنا وہ نیکی کو پھیلاتا ہے، جتنا وہ نیک کام کرتا ہے، جتنا وہ سچا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا ہی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ وہ شخص بھلائی کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے عذاب سے دور کر دیتے ہیں، عذاب اس سے دور کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھلائی کے کام کرتا ہے، کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اور سچا شخص کیا کرے؟ یعنی کہ سچا شخص کی دعا کیا، کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ کیوں؟ اس کے دل میں سچائی ہے اور وہ یہ سچی دعا کرتا ہے، جس پہ اللہ رب العزت اسے اگر تبھی موت بھی دیتے ہیں نا تو تب بھی اس کو شہادت کا رتبہ عطا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی سچی دعا تھی، وہ سچی دعائیں کرتا تھا اس لیے۔ اور لاسٹ میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک جو تاجر ہے اسے بھی سچا ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے روز تاجر گناہ گار اور کافر کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ نعت تول میں کمی کرتا ہوگا، وہ اپنا جو سامان ہے، جو اس کے خریدار ہیں، ان کو وہ دکھائے گا کچھ اور بیچے گا کچھ اور۔ ایسا تاجر جو ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن جو تاجر انصاف کے ساتھ ٹھیک تولتا ہے اور انصاف کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو وہ پسندیدہ ہوتا ہے اللہ کا، اور اس کو ایسا نہیں ہوگا، اس نے جو انصاف کے ساتھ کام کیا ہوگا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ ہم نے آج کیا سیکھا کہ سچائی کے بارے میں، سچ کیا ہے، سچا کون ہے، سچے لوگوں کا انجام، یہ سب کچھ ہم نے سیکھا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو سیکھ کر، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل بھی کریں گے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک بھی ضرور کریں گے اور کمنٹ بھی کیا کریں، تاکہ اس سے مجھے پتہ چلتا ہے
کہ آپ لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو اور کتنا سیکھ رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو پتہ چلتی ہے وہ سیکھنے کی پتہ چلتی ہے کہ آپ لوگ کتنا سیکھ رہے ہیں. اور شیئر کریں. ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں، شیئر کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہوگا، جس سے آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے نیکیوں والے پلڑے میں اضافہ ہوگا. کیونکہ آپ شیئر کریں گے، جس کو شیئر کریں گے وہ اس پہ عمل کرے گا، اور جب وہ عمل کرے گا جتنا ثواب اس شخص کو ہوگا اتنا ثواب آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ نے اچھی چیز کو شیئر کیا، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا. اور میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.